اب ان آیات میں جو آپ کے لیے پڑھی گئیں، احبار کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور پھر زبور نمبر 103 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، ان آیات میں ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اگر آپ اس کو کام کہہ لیں تو بھی درست ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک حکم دیا گیا ہے تو زیادہ مناسب بات۔ اس میں کیا ہے جی؟ کیا کیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے جی؟ حکم دیا گیا ہے۔ اور جب آپ احبار کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون۔ کون سا قانون؟ دائمی، ایک ایسا قانون جو ختم ہونے والا نہیں، ایک ایسا قانون جو ٹلنے والا نہیں، ایک ایسا قانون جو ختم ہونے والا نہیں، ایک ایسا قانون جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب قانون ہے کیا کہ تم میں سے ہر ایک، آج ہم نہ تو مہینے کی بات کریں گے اور نہ ہم اس تاریخ کی بات کریں گے، لیکن اس تاریخ میں اور اس دن میں جو ایک دائمی قانون خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور یہ وہ بات ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو، آپ جانتے ہوں گے کہ کیوں کہا تھا خدا نے، حالانکہ یہاں پر لفظ روزہ درج نہیں ہے، لیکن جب بھی روزے کی بات کی جاتی ہے، مسیحی روزے کی یا پھر بائبلی روزے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ حوالہ ضرور سننے کو، پڑھنے کو اور اس پر پیغامات سننے کا موقع بھی اکثر اوقات ہمیں ملتا۔ لفظ یہاں پر روزہ درج نہیں ہے، اور جب آپ بغور کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی 5 کتابوں میں، یعنی جو شریعت کی کتابیں ہیں، پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، شاباش گنتی ہے اور استثنا ہے، ان 5 کتابوں میں لفظ روزہ درج نہیں۔ تو بھی اس حوالے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا حکم خدا نے دیا، ایک ایسا قانون خدا نے دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اور خدا کے لوگوں نے اس کو یہ سمجھا، اس طور سے سمجھا کہ اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے۔ اور جب بھوک اور پیاس برداشت کی جائے گی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو اندر سے کچھ محسوس ہوگا کہ واقعی آج میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ کیا خیال ہے جی؟ جیسے جیسے وقت کا دورانیہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کو اندر سے یہ محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ واقعی آپ نے پیچھے اتنی دیر سے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا۔ اور یہاں پر اگر اس ماحول کی بات کریں تو وہ تو کچھ اور انداز سے بھی اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، سر میں خاک بھی ڈالتے تھے، راکھ پہ اوپر بیٹھتے بھی تھے، اپنے کپڑوں کے نیچے ٹاٹ بھی اوڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بنیادی طور پر اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہے، اور اس لیے خدا نے ان کو یہ دائمی قانون دیا۔ خدا کو پتا ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ کرتا، گناہ اس کے اندر موجود ہے، گناہ اس کی سرشت میں موجود ہے، اور موروثی گناہ چونکہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ عملی طور پر بھی گناہ کرتا۔ اور سال بسال جب بھی 7واں مہینہ آئے، اس کی 10ویں تاریخ آئے تو لوگ اپنے گناہ پر پچھتائیں، لوگ اپنے گناہ پر اس طور سے پچھتائیں کہ وہ اپنی جان کو دکھ دیں کہ میں نے اپنی جان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے، کیونکہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے جی؟ انسان اپنی کیا کرتا ہے؟
اور وہ بھی کر جاتا ہے اپنی خوشی کے لیے جس بات سے خدا نے منع کیا. اور یہ ویسے قدرتی سی بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے نا وہ زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ وہ اور خدا نے اس لیے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ آپ نے جہاں چونکہ آپ اپنی جان کو خوش کرنے کے لیے گناہ پر گناہ کرو گے تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم اس گناہ پر پچھتاؤ بھی کہ پچھلا سارا سال جو میں نے گناہ کیے، جو میں نے غلطیاں کی، جو میں نے کوتاہیاں کی، میں خداوند اس پر پچھتاتا. اور اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ سال بسال جو سردار کاہن ہے وہ ساری قوم کے بہاف پر، چونکہ یہ یوم کفارہ کا بیان ہے. اور اب اگر آپ اپنی بائبلز کے اوپر دیکھیں گے ٹائٹل جو بنا ہوا ہے اس حوالے کے اوپر، وہاں پر لکھا ہے یوم، کیا لکھا ہے جی؟ یوم، یعنی کہ ساری قوم کے لیے کفارہ دیا جاتا تھا. قوم پچھتاتی تھی اپنے گناہ کے اوپر. لوگ ٹاٹ اوڑھتے، خاک سر میں ڈالتے، راکھ پر بیٹھتے، ٹاٹ اوڑھتے، اور سردار کاہن ساری قوم کے بہاف کے اوپر کسی بچڑے کا یا بکرے کا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر جاتا تاکہ ساری قوم کو گناہوں کی کیا مل سکے جی؟ معافی. کیا مل سکے جی؟ گناہوں کی معافی مل سکے. لیکن یہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ ہے کہ جان، جو قابل غور لفظ ہیں وہ ہیں اپنی جان کو دکھ دینا. اپنی جان کو کیا کرنا جی؟ اپنی جان کو دکھ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پر اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہے. اور جہاں پر روزہ آپ کو اپنے گناہ پر پچھتانے کی طرف مائل کرتا ہے، روزہ آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ میں نے اپنے گناہ پر پچھتانا ہے جو میں نے اپنے ماضی میں کیے، کیونکہ غلطیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں. اور اس لیے تو 38ویں زبور میں خدا کا بندہ لکھتا بھی ہے نا کہ غصے نال نہ چڑگی مینوں اے خدا جوش وچ اپنے کہر دے ربا. کیونکہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا. اور وہ خدا سے درخواست کرتا ہے، جس طرح آگے پھر ہم ابھی آج بھی یہ زبور ہم نے گایا ہے اپنی عبادت کے آغاز میں کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے وانگوں فضل رحم کر تو ہی اتے. جب ایک انسان واقعی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے، اپنی جان کو دکھ دیتا ہے ایک مقصد کو لے کر کہ میں نے اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا ہے، میں نے اپنے گناہ کا اقرار اپنے خدا کے سامنے کرنا ہے تاکہ میرا خدا مجھے بخش دے. تو پھر یقیناً خدا جب ایک انسان یہ گاتا ہے نا کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ، انسان جب اپنی جان کو دکھ دیتا ہے نا واقعی اسے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے اپنے ماضی میں کیوں اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کر دیے، میں کیوں ہمیشہ خدا کے پاک کلام کی مخالفت میں چلتا رہا، اتنے گناہ میں نے کیے. پھر جب وہ پچھتاوا لے کر اپنے خداوند کے سامنے آتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ خداوند میں نے یہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خداوند تیرے اکلوتے بیٹے نے واقعی میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر صلیب اٹھائی، اس نے صلیب کے اوپر میری خاطر جو سب کچھ کیا اپنی جان تک قربان کر دی ہے، تو پھر ایک اور زبور میں بھی ہم گاتے ہیں کہ وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے. سو یہ جو روزہ ہے ایک طرف آپ کو لے کر آتا ہے اپنی جان کو دکھ دینے کی طرف کہ آپ نے اپنی جان کو دکھ بھی دینا ہے، لیکن اسی طرح سے یہ روزہ آپ کو ایک اور طرف بھی لے کر جاتا ہے. اس حوالے میں تو لکھا ہے کہ تو اپنی جان کو دکھ دینا، کیا کرنا چاہیے اپنی جان کو. لیکن زبور نویس یہ کہتا ہے 130 زبور میں جو آیات آپ نے تلاوت بھی کی ہیں کہ اے میری جان تو خداوند کو، تو کیا کر خداوند کو، وہی جان ہے جی، وہی جان ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اسے دکھ دینا، اس کو دکھ میں مبتلا کرنا. لیکن اسی جان کے حوالے سے زبور نویس نے لکھ دیا کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر. چونکہ روزے میں ایک انسان خوراک سے اجتناب کرتا،
اور لغوی مطلب بھی روزے کا یہی ہے نا کہ ایک خاص دورانیے کے لیے خوراک سے باز رہنا. ایک خاص دورانیے کے لیے کیا کرنا جی؟ خوراک سے باز رہنا یا پرہیز کرنا یا اجتناب کرنا. جان کو دکھ ملتا ہے بھوکا رہنے سے، لیکن وہیں پر جہاں پر جان کو دکھ ملتا ہے بھوکا رہنے سے، وہاں پر یہ احساس ضرور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے جو کھانے پینے کے لیے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی برکتیں دی ہیں، اتنی بخشیں دی ہیں، تو روزہ پھر آپ کو اس طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر نہ کھانے سے ہمیں دکھ ملتا ہے، وہاں پر ہمیں جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو پھر کیسے ہمیں اپنے خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اپنے خدا کا، اس لیے اس نے کہا کہ اے میری جان، تو خداوند کو جہاں پر تو نے پچھتانا ہے اپنے گناہ کے اوپر، وہیں پر جب تو خدا کی دی گئی نعمتوں سے اے میری جان تو لطف اندوز ہوتی ہے. تو نے نہیں بھولنا کہ تیرے خدا نے کیا کچھ کیا تیرے لیے، کتنی سہولیات تیرے خدا نے تیرے لیے مہیا کر دی. اور ابھی دعا میں ہماری بیٹی بھی اس بات کا اقرار کر رہی تھی کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں وقت پر وقت دیتا، ہمارے کام اس لائق نہیں ہیں کہ پھر بھی ہمارا خدا ہمیں وقت دیتا ہے. اور اسی لیے دیتا ہے کہ پہلی بات ہم پچھتائیں اپنے گناہ کے اوپر، اور دوسری بات اپنے خدا کا شکر ادا کریں، نہ صرف زندگی کے لیے، نہ صرف اس دیے گئے خدا کے وقت کے لیے، بلکہ روزے کی حالت میں ہمیں اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جو خدا نے ہمارے کھانے پینے کے لیے چیزیں مہیا کی ہیں وہ کس قدر اہم بھی ہیں، اور کس قدر ہمیں ان کے لیے اپنے خدا کا شکر اور اس کی تعریف بھی کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں جب ہم مختلف خوراکیں کھاتے ہیں نا، فوڈ سے ہم، اور آج کل تو ورائٹی بڑی ہے، اگر ہم بات کریں کوئی انگلش ہے جی، کوئی کانٹینینٹل ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی فاسٹ فوڈ ہے، اور فاسٹ فوڈ تو اس قدر عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں. اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں تو ہر چند قدم کے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے فاسٹ فوڈ کا. کیا خیال ہے جی؟ اور یہ ہوتے ہوئے ہور سلو تو اور لب گئی ہے، فون کرو تے کار. کیا خیال ہے جی؟ ہوم ڈلیوری کار بوو تے اپنا آرام نال سارا کچھ گھر آਉਂدا ہے، گرما گرم پیزا تے نال ٹھنڈی کوک، گرما گرم پیزا تے نال. تو پھر کیا یہ بات ہمیں اس طرف نہیں لے کر جاتی کہ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں؟ ان ساری دیکھیں، نہ کھائیں دکھ ملتا ہے، جان کو دکھ ہوتا ہے نہ کھائیں تو. بھوک اور پیاس جب برداشت کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ آپ نے یہ برداشت کرنا ہے، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو پھر یہی بات ہمیں خدا کی شکر گزاری کی طرف بھی لے کر آتی ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں. اور اس لیے زبور نویس نے کہا یہاں پر ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، وہاں پر کہ وہی جان جو ان ساری چیزوں کو کھاتی اور ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتی ہے، اور اس کے مختلف جو ذائقے ہیں جو ہمیں فرحت بخشتے ہیں، ہمیں کیسے پھر ان کے لیے بھی خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ان کی فہرست بنانا شروع کر دیں گے نا کہ آپ کیا کچھ کھاتے ہیں، کیا کچھ پیتے ہیں، دیکھیں کبھی لسٹ کبھی سوچیں اپنے ذہن کے اندر. بلکہ اگر آپ اوور آل بات کریں کہ آپ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا، نہ صرف کھانے پینے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر صرف آپ کھانے پینے ہی کی بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو بچے سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی آپ کے بدن کے لیے کیا کچھ درکار ہے، آپ کے بدن کے لیے کیا کچھ درکار ہے. جو فوڈ کی اقسام ہے، جو بچے فوڈ کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ کم از کم 5 قسم کی وہ خوراکیں ہیں یا فوڈز ہیں جن کی انسانی بدن کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کھانے میں بھی لذیذ ہیں. اگر آپ سبزیوں کی بات کریں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں، اور ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسانی بدن کے لیے کتنی مفید ہیں. پھر جب آپ فروٹس کی بات کرتے ہیں، پھلوں کی بات کرتے ہیں، ان میں جو وٹامن ہیں وہ کیسے آپ کے بدن کے لیے ضروری ہیں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ گرینز کی بات کریں جو دانوں کی صورت میں آپ کھاتے ہیں، کیسے یہ بھی آپ کے بدن کے لیے ضروری ہے. پھر کیسے جب آپ سی فوڈ کی بات کرتے ہیں کیسے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. پھر جب آپ ڈیری فوڈز کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں جب آپ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جب کبھی آپ ان کو کھاتے ہیں، تو پھر کھانے سے پہلے ہم مسیحی لوگ کیوں دعا کرتے ہیں
کیا خیال ہے جی؟ دعا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور اس میں ایک بڑا بنیادی لفظ ہوتا ہے جب ہم کھانے کی دعا کرتے ہیں، اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ خوراک دی ہے، تو نے ہمیں یہ، اور یہ بات یاد رکھیں اس کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کو ناپ نہیں سکتے جب ایک انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اور پھر جب اسے ایک لمبے عرصے کے بعد خوراک میسر آتی ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ بھوکے اور پیاسے برداشت کر کے ان ساری چیزوں کو جب آپ خوراک کی طرف جاتے ہیں، آپ کا دل بھی للچاتا ہے اور آپ کی جان بھی یہ کہتی ہے کہ اب مجھے خوراک کی ضرورت ہے، اب بھوک اور پیاس میری برداشت سے باہر جا رہی ہے۔ وہاں پر خدا آپ کو اس طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ اپنے خدا کو ہمیشہ یاد رکھو، اور زبور 20 نے اس لیے کہا کہ اے میری جان، جب تو ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے نا، تو دوسری آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اے میری جان تو خداوند کو کیا کہے؟ مبارک ہے، اور اس کی کسی بھی نعمت کو، اس کی کسی بھی نعمت کو، چاہے وہ میٹھے کی صورت میں ہے، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہے، چاہے وہ روٹی کی صورت میں ہے، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہے، چاہے وہ فاسٹ فوڈ کی صورت میں ہے، کچھ بھی ہے، اے میری جان تو اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کرو۔ اور وہیں پر روزہ آپ کو ایک اور طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ جب ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں کہ گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر پچھتانا، جہاں پر ہمیں خوراک کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے کہ مہیا کرنے والا وہی خدا ہے، کیونکہ بائبل کا خدا یہوہ یری ہے۔ کون سا خدا جی؟ وہ یہوہ یری ہے، اور جب وہ یہوہ یری ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو پھر یقیناً دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ شکر یہوہ دا ہی کرو شکر تیریاں صفتاں دے گونیاں گیت کرنا، شکر خدا میرے ربا اے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا۔ اور سب سے اہم جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں، جو کہ اپنے طور پر یا اپنے محض پچھتانے پر ہم اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکتے، اس کے لیے بھی خدا نے ایک انتظام کیا ہے، اور انتظام یہ ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین کے اوپر بھیج دیا، جس کے حوالے سے خدا کے بندے مقدس یوحنا نے اس بات کو لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی شکر گزاری کی سب سے بڑی وجہ کہ اپنے طور پر ہم اپنے گناہوں سے مخلصی نہیں پا سکتے تھے، اپنے کاموں یا نیک کاموں کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے مخلصی، رہائی، چھٹکارا یا نجات نہیں پا سکتے تھے۔ اور روزہ آپ کو اس طرح بھی لے کر جاتا ہے کہ جب آپ گناہوں پر پچھتاتے ہیں، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو قادر مطلق خدا اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے اس پاک خون کی بدولت، کیونکہ اس کی موت کے بارے میں ہم مسیحوں کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی موت ایک کفارہ بخش موت ہے۔ کون سی موت جی؟ کفارہ بخش موت یہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ کفارہ کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز کسی چیز کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں، گناہ پر پچھتاتے ہیں، تو قادر مطلق خدا اپنے اکلوتے بیٹے کے صلیبی خون کو آپ کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہیں پر یہ روزہ آپ کو خوراک کی شکر گزاری بھی سکھاتا ہے، وہیں پر یہ روزہ گناہوں کے بخشے جانے کی خوشی کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کی جان کے لیے خدا نے نہ صرف خوراک مہیا کی ہے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح کے لیے جو ہمارے خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے اور اس کی کفارہ بخش موت کے لیے بھی ہمیشہ اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے رہا کیجئے۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہے، آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے، اور اپنی ساری زندگی اسی طور سے گزارنی ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے معاملات کے لیے، اور اس کے ساتھ خاص طور پر اپنے بھائی کیسر کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اس گھرانے کے لیے کہ جنہوں نے آج ہم سب کو مدعو کیا، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر
نہ صرف ان روزوں کے ایام میں خدا کی عبادت کر سکیں اور اسی کی عبادت میں ہم اس کی شکر گزاری بھی کر سکیں۔ ہمارا خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ آمین۔